تو آج ہم پڑھیں گے اسٹریٹوسفیئر کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسٹریٹوسفیئر کیا ہے؟ اسٹریٹوسفیئر ایٹماسفیئر کی تیسری لیئر ہے. یہ ایٹماسفیئر کی دوسری لیئر ہے, اور اس کا ایک اور نام بھی ہے اوزونوسفیئر. اس کو اوزونوسفیئر بھی کہا جاتا ہے. اوزونوسفیئر اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مین کنسٹیچوئنٹ جو ہے وہ اوزون گیس ہے. تو اسٹریٹوسفیئر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسٹریٹوسفیئر از دا سیکنڈ لیئر آف دا ایٹماسفیئر اباؤ دا ٹروپوسفیئر. یہ ایٹماسفیئر کی دوسری لیئر ہے اور یہ ٹروپوسفیئر کے اوپر پائی جاتی ہے. It extends from 11 kilometers to 50 kilometers. یہ 11 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک جاتی ہے. The major components of this layer is ozone. اس لیئر کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ اوزون ہے, O3 گیس. Therefore, it is also called as ozonosphere. اسی وجہ سے اس کو اوزونوسفیئر بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں اوزون بنتی کس طرح سے؟ اوزون اس میں اس ری ایکشن کے مطابق بنتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں سب سے زیادہ نائٹروجن اور آکسیجن پائی جاتی ہے. تو یہ آکسیجن جب سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو جذب کر لیتی ہے تو مالیکولر آکسیجن ٹوٹ جاتی ہے اور اس سے ایٹامک آکسیجن بنتی ہے. آکسیجن فری ریڈیکلز بنتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے قریبی کسی بھی آکسیجن مالیکیول کے ساتھ ری ایکشن کر کے اس کو O3 کے مالیکیول میں کنورٹ کر دیتے ہیں, یعنی اوزون گیس میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اس طرح اوزون گیس کی ایک لیئر ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر پائی جاتی ہے. اس کی سب سے زیادہ کنسنٹریشن اسٹریٹوسفیئر میں ہوتی ہے, تو اسی وجہ سے اس کو اوزونوسفیئر بھی کہا جاتا ہے. اسٹریٹوسفیئر کا دوسرا نام اوزونوسفیئر بھی ہے. اب ہم اس کی اہمیت کی طرف آتے ہیں کہ اسٹریٹوسفیئر کی کیا اہمیت ہے. تو اسٹریٹوسفیئر کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سورج کی طرف سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو ایبزارب کر لیتا ہے. اگر یہ ریڈیشن زمین تک پہنچتی ہیں تو اس سے زمین پر موجود پلانٹس اور اینیملز دونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. یہ سکن کی بیماریاں کاز کرتی ہے, کینسر جیسی بیماریاں کاز کرتی ہیں. تو اس لیے ان ریڈیشنز کا روکنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس ریڈیشن کو اسٹریٹوسفیئر روک لیتا ہے کیونکہ اوزون گیس میں آکسیجن کو ایبزارب کرنے کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. اوزون گیس میں سورج سے آنے والی ریڈیشن کو ایبزارب کرنے کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. تو اب ہم اس کی امپورٹنس کی طرف آتے ہیں. What is the importance of stratosphere? So the stratosphere contains oxygen as its main constituent. Ozone absorbs the harmful ultraviolet radiations coming from the sun. سورج سے آنے والی خطرناک ریڈیشن کو اوزون ایبزارب کر لیتا ہے. As a result of absorption of high energy ultraviolet radiations coming from the sun, the temperature of stratosphere increases. تو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن چونکہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتی ہیں, اس لیے جب وہ اسٹریٹوسفیئر میں آتی ہیں اور وہاں پر ایبزارب ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اسٹریٹوسفیئر کا ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے. تو اسٹریٹوسفیئر میں ٹیمپریچر ہائٹ کے ساتھ انکریز ہوتا ہے اور -56 ڈگری سینٹی گریڈ سے -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹوسفیئر کی چند ایک خصوصیات ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اوزونوسفیئر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اوزون گیس پائی جاتی ہے, اور اوزون گیس سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو جذب کرتی ہیں, اس لیے اس میں ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پالوشن کے بارے میں پڑھیں گے, ایئر پالوشن. تو آج کے لیے اس لیکچر کو یہیں پر
ختم کرتے ہیں.